ابھی میں گیا تھا، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. ابھی میں پچھلے دنوں رمضان سے پہلے ایک ایسے ملک میں گیا تھا، البانیہ نام ہے. تو وہ پیکر عبرت ہے، وہ ملک پیکر عبرت ہے، وہ کئی لحاظ سے. ایک زمانہ اس کے اوپر تقریباً نصف صدی ایسی گزری ہے، کمیونزم کا اس کے اوپر تسلط تھا. کمیونزم کی بدترین اور سنگدل ترین حکومت وہاں پر آئی تھی. نمازوں پر پابندی، مسجدوں کو بند کر دیا گیا، مسجدوں کو بیت الخلاؤں میں تبدیل کر دیا گیا، مسجدوں کو سینماؤں میں بدل دیا گیا. الحمد للہ ایسے لوگ پیدا کیے گئے جنہوں نے لوگوں سے یہ کہا، بظاہر داڑھی واڑی لگے رکھی ہوئی، لوگوں سے کہا ہم تمہارے امام ہیں اور تم کو جو ہم نے بات کہے تھے کہ مرنے کے بعد دوسری زندگی آنے والی ہے اور اس دوسری زندگی کے اندر حساب و کتاب ہوگا، جنت جہنم ہوگی، سب بکواس تھا، کچھ نہیں ہونا. ہم نے تم کو دھوکے دیے تھے اور ہم نے جو تم سے کہا تھا کہ 5 نمازیں پڑھنا ہے، یہ دھوکہ دیا تھا. اور ہم نے جو تم سے کہا تھا کہ شراب حرام ہے، خنزیر حرام ہے، یہ سب دھوکہ تھا. کچھ حرام نہیں ہے، آرام سے رہو، نہ کوئی زندگی آئے گی نہ کچھ ہوگا، اور بس نام مسلمان تمہارا ہونا چاہیے، اور باقی اور کچھ باقاعدہ داڑھی واڑیاں رکھ کے ٹوپی ووپی پہن کے لوگوں میں یہ گشت کرا کے لوگوں میں یہ ذہنیت پیدا. تو عجیب قصہ ہے کہ اور تو ساری چیزیں رفتہ 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 مٹ گئی. جو 2-4 علماء تھے ان کو مار مور کے ختم کر دیا، علماء کم تھے، مدد سے کم تھے، ان کو مار مور کے ختم کر دیا. تو اب اس قسم کے لوگوں کو پھیلا دیا. تو نہ نماز، نہ مسجد بند، نہ قرآن، نہ تعلیم، نہ کچھ. تو لیکن شراب اور خنزیر کا ایک طوفان گھر گھر، جس ملک میں 80% مسلمان، 80%، اور وہاں یہ تو شراب خنزیر بے انتہا. جو آدمی دیکھو اتنی اس کی کثرت ہو گئی کہ شراب پینا. لیکن عجیب اللہ تعالیٰ کا کچھ کرشمہ کہ اور تو سب چیزیں چھوڑ چھاڑ دی، نہ نماز پڑھتے تھے، نہ زکوٰۃ دیتے تھے، نہ حج کرتے تھے، حج کرنے کی اجازت بھی نہیں تھی، باہر نکل نہیں سکتے تھے، مسجدیں بند اور سب چیزیں. لیکن کچھ روزہ رکھنے کی عادت پڑی رہی، روزہ رکھنے کی عادت. اب معلوم ہوا کہ وہ ایک روایت جیسے ہوتی ہے نا، قومی روایت، اب وہ دین تھا، مذہب تھا، جو کچھ بھی تھا، لیکن بہرحال ایک روایت یہ تھی کہ روزہ لوگ کثرت سے رکھتے ہیں، کثرت یعنی اچھے خاصے، نہیں شاید آدھے لوگ رکھتے ہو، لیکن روزہ رکھا اور شراب سے افطار کیا اور خنزیر کا گوشت کھا گیا، کھانا کھایا. اب اندازہ کیجیے، روزہ رکھا اور شراب سے افطار، خنزیر سے افطار. الحمدللہ. اب آ کے ذرا کچھ دروازے کھولا، میں کچھ لکھ رہا ہوں اس کے بارے میں. بڑی عبرت کا ملک ہے، بڑی عبرت کا ملک، لکھوں گا انشاءاللہ تعالیٰ توفیق. تو اب یہ کر رہا تھا کہ بلا بتاؤ، آدمی روزہ رکھے، سارے دن محنت کی اور شراب سے افطار کرے یا خنزیر کھا کے افطار کرے، کیا بنا روزے؟ اگر دیکھا جائے تو شاید یعنی یہ توہین ہے روزے کی، گستاخی ہے روزے کی، توہین ہے. تو بڑا اندیشہ ہے کہ بجائے ثواب کے الٹا وبال ہو. تو اگر افطار جو ہے وہ شراب سے کرنا اتنی بری بات ہے، تو روزہ رکھ کر گناہ کرنا، وہ گناہ جو غیر روزے کی حالت میں بھی حرام تھا. روزہ رکھا ہے اور جھوٹ بول رہے، روزہ رکھا ہے اور غیبت کر رہے، روزہ رکھا ہے اور بد نظری میں مبتلا ہے. تو یہ کچھ اس سے کم درجے کی بات نہیں کہ آدمی روزہ رکھے اور شراب سے افطار کرے. الحمدللہ.